بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سیشن کی بات کریں تو ایک کوسچن جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے، بھائیوں کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ انڈیکس ہمارا موو کیوں نہیں کر رہا یا مارکیٹ موو کیوں نہیں کر رہی۔ آج بھی سارا دن دیکھیں تو رینج باؤنڈ سا ہمارا انڈیکس تھا، وہ 100 پوائنٹ کبھی اوپر 100 پوائنٹ کبھی نیچے۔ والیوم دیکھیں تو ایسا والیوم بھی کچھ بہت زیادہ جنریٹ نہیں ہوئے اور ایک ہی جگہ پہ پھنس کے رہ گیا ہے ہمارا انڈیکس یا ہماری مارکیٹ کہہ لیں۔ تو چونکہ مجھ سے بھائی سوال کرتے ہیں، سو میں نے اپنے آپ سے بھی سوال کیا اور خود بھی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہماری مارکیٹ موو کیوں نہیں کر رہی۔ تو میرے مائنڈ میں بھی یہی کوسچن آیا کہ مارکیٹ کس چیز پہ موو کرے، کوئی چیز ہو جس پہ مارکیٹ موو کرے۔ اب کچھ بھائی کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کا سیاست کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، سیاست اثر انداز ہوتی ہے مارکیٹ کے اوپر۔ پاکستان کے حالات جو ہیں، انٹرنل حالات کہہ لیں، سیاسی حالات کہہ لیں، جلد سے جلوس کہہ لیں، ریلیاں کہہ لیں، غیر یقینی صورتحال جو بنتی ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد جیو پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ سٹاک مارکیٹ کو پاکستان سے اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے، سیاست سے الگ نہیں کر سکتے، اور جو مجموعی حالات ہے پاکستان سے، اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا سٹاک مارکیٹ کو۔ جب سٹاک مارکیٹ اچھا موو کرتی ہے تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مثالیں دیتی ہے، دیکھیں جی میں آیا تو سٹاک مارکیٹ کو میں نے یہاں پہ پہنچا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست کا اور مجموعی جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر انداز ضرور ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ اگر اس کا لینا دینا نہ ہوتا تو ببانگے دو حل جتنے بھی سیاستدان ہیں، جب سٹاک مارکیٹ ان کے دور میں اچھا موو کرتی ہے تو یہ سامنے آیا کہ یہ نہ بولیں کہ دیکھیں جی سٹاک مارکیٹ پہلے یہاں پہ تھی، میرے دور میں یہاں تک گئی اور ایسی موو کی، اور دیکھیں کیسا انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ کیسا بحال ہوا گورنمنٹ کے اوپر۔ مطلب یہ نکلتا ہے اس ساری چیز کا کہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہے آپ کی سیاست، آپ کی حکومت بھی سٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ اب ہمارے پاس اچھی چیز ایک ہی ہے کہ پاکستان نے جو ثالثی کی امریکہ اور ایران کی جنگ کے اندر، اس میں بھی اگر دیکھیں تو زیادہ کردار فوج کا نظر آتا ہے۔ تو آج آ کے ایک ادارہ فوج ہی ہے جو اچھا کام کر رہا ہے۔ پچھلی 2 جنگیں گزری، اس میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا۔ اب یہ جو ثالثی ہو رہی ہے، اس کا صحرا بھی اگر دیکھیں تو خود وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بہت اچھا کام کیا، اس وجہ سے یہ بھی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک فوج ہی آپ کا ادارہ ہے جو اچھا موو کر رہا ہے، جو اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کے بعد باقی دیکھ لے ادارے۔ نہ سرکو ڈیٹ کا مسئلہ حل ہوا، نہ آپ سے نجکاریوں والے مسئلے حل ہوئے۔ جو ایک نجکاری ہوئی پی ائی اے کی رونا دھونا ڈال کے، وہ بھی عارف حبیب صاحب اس دن آ کے کہہ رہے تھے جی کہ یہ مجھ سے نہیں چلتی، یہ تو واپس لے لے، اگر آپ فیول پہ مجھے کچھ سبسڈی نہیں دے رہے یا فیول پرائسز اتنی آپ نے بڑھانی ہے، جب یہ تیل پرائس بڑھی تھی، جیٹ فیول پرائس بڑھی تھی، تو عارف حبیب صاحب نے کیا دیا تھا کہ میرے ہاتھ کھلوتے جو میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں نہیں اس کو چلا سکتا۔ آج آ کے لے دے کے ایک آپ نے نجکاری کی، وہ بھی آج کی خبر یہ تھی کہ جدہ میں 15 گھنٹے سے عازمین حج جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ائی اے کی فلائٹ کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد 5واں بجٹ یہ حکومت ہماری پیش کرنے جا رہی ہے، اس میں بھی جو ٹیکس لگنے کی خبریں ہیں وہ دیکھ لیں کیسی آ رہی ہیں، اور ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ کیوں نہیں موو کر رہی۔ اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کس چیز کے اوپر موو کرے، آپ کا ٹریڈر ہے، آپ کا انویسٹر ہے، وہ کس چیز پہ ریلائی کرے، کس چیز پہ یقین کرے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو ایک یقین فراہم کرے کہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ جتنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے گلا پھاڑنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ بڑی اچھی جگہ ہے، آئیں۔ اب دیکھا جائے تو زیادہ رجحان گورنمنٹ کا کیوں ہوتا ہے، یا جتنے بھی ایف بی آر کا باقی ایسے ادارے ہیں وہ کیوں لے کے آتے ہیں انویسٹر کو پی ایس ایکس کی طرف یا سٹاک مارکیٹ کی طرف؟ کیونکہ یہاں سے ٹیکس کلیکشن آسان ہے، ڈاکومنٹیشن اچھی ہے، آپ اپنے شناختی کارڈ کی طرف سے آتے ہیں، اکارڈنگ ٹو سی این آئی سی آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اس کے بعد سی جی ٹی آپ کا آرام سے کٹ جاتا ہے، باقی ٹیکسز آرام سے آپ جو ہیں آپ سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو اچھا گرین سگنل یہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں اچھی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکس بڑے آرام سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں غیر یقینی کی صورتحال کو دیکھیں، پیچھے 20,000 پوائنٹ گرا تھا، ہماری مارکیٹ گری تھی جب 1,90,000 سے، تو ٹی وی پہ مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں تک چلی تھیں جی کہ 20,000 پوائنٹ گرائے گئے ہیں بروکر کی طرف سے۔ تو میں ابھی تک یہی روتا آیا ہوں کہ اگر اس میں بروکر قصوروار تھا تو ان بروکر کو سامنے لے کے آئیں، جب T+2 سے T+1 کیا تھا
یا پھر اگر بروکر قصوروار نہیں ہے، یہ خبر غلط تھی، تو جس نے خبر وہ چلائی تھی، جن مین سٹریم میڈیا پہ جس میڈیا چینل پہ وہ خبریں چلی تھی، ان کو کٹہرے میں لائیں، ان کو جواب دہ کریں انہوں نے کیوں خبریں چلائیں۔ اگر خبریں جھوٹی تھی تو انہیں سامنے لے کے آئیں اور ان سے بیان دلوائیں کہ یہ خبر جھوٹی تھی، ہم نے جھوٹی خبر چلائی۔ اس پہ بھی ابھی تک چپ چپیا ہے، ہر طرف سے کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اس کے بعد گلا پھاڑنے والے کہتے ہیں جی سٹاک مارکیٹ میں آئیں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے، بڑے بلو چپ سٹاک ہیں جی، انویسٹمنٹ پرپز کے لیے فلاں بھی لیا جا سکتا ہے، فلاں بھی لیا جا سکتا ہے، آپ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائیں، ایک چیز آپ 350 میں پکڑ جائیں، دیکھیں جی 500 پہ پہنچ گئی ہے، یہی آپ دیکھیں 1000 پہ جائے گی۔ فوجی فرٹیلائزر لے لیں جی، فوجی فرٹیلائزر انویسٹمنٹ کے لیے بڑا اچھا سٹاک ہے، لوگوں نے پکڑ لیا جی انویسٹمنٹ پرپز کے لیے 574 پہ پکڑ لیا، یا کیسے 550 پہ، 575 پہ، چلیں جس نے 519 پہ پکڑ لیا اس کو بھی دیکھ لیں، یا پھر جس نے پکڑا تھا 482 پہ اس کو دیکھ لیں، یا جس نے پکڑا تھا 472 پہ اس کی بات کر لیں۔ 472 پہ عوام نے لے لیا انویسٹمنٹ پرپز کے لیے۔ انویسٹمنٹ گلا پھاڑ پھاڑ کے بولا جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے کی جاتی ہے؟ 20 سال کے لیے، 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ لو جی لوگوں نے تکیہ کر لیا، پکڑ لیا 5 سال کے لیے ایف ایف سی کو، وہ بیچارہ گیا 472 سے اوپر 686 تک۔ اس کے بعد جی جنگ لگ گئی، کہاں پہ آ گیا انویسٹمنٹ پرپز والا سٹاک؟ 471 پہ۔ اور جس بیچارے نے سال پہلے لیا تھا، جولائی میں 21 جولائی 25 میں لیا تھا، جس نے 468 پہ لیا تھا، 470 پہ لیا تھا، ایک سال بعد دیکھ لیں وہی 400 500 پہ بیچارہ وہ پڑا ہوا ہے، تو اس میں پینک بھی اس نے دیکھا، اس کے شارٹ بھی رہے، تو کیا وہ بیچارہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ پی ایس او کو دیکھ لیں، پی ایس او پکڑا تھا جی 350 پہ سال پہلے عوام نے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے، اور انویسٹمنٹ کے لیے لے کے وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی نہیں اب تو بڑا اوپر آ گیا، 500 پہ آ گیا، اب تو ہم اس کو بیچیں گے جی، 700 کی آواز ہے مارکیٹ میں، 700 تک جائے گا پی ایس او، لو جی چلا گیا 700 پہ، وہ آ کے دوبارہ بیٹھ گیا 326 پہ۔ تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جو پرانے کارکن تھے، بڑھ گئی انویسٹمنٹ یہاں پہ آ کے، وہ پروگرام تو بڑھ گیا والا سسٹم ہو گیا یہاں پہ بھی۔ بلو چپ سٹاک ہے ماری، فنڈامنٹل سٹرونگ ہے ماری کے، ماری لے لیں، ماری لیا لوگوں بیچاروں نے 600 پہ، 500 پہ بھی لیا، 600 پہ لیا، وہ گیا اوپر جی 700 800 پہ، بلے بلے ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے سٹاک پکڑا ہوا ہے، وہ پئی جی انویسٹمنٹ وہ دوبارہ آ گیا 550 پہ۔ تو کس چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ آپ کی موو کرے؟ یا تو جو پہلے جو لوگ کر چکے ہیں، جو ہوائیں اڑ چکی ہیں، جو باتیں نکلی ہیں، ان کو کلیئر کریں، انویسٹر کا ٹریڈر کا اعتماد بحال کریں، تو امید ہے انشاءاللہ پھر آپ کی سٹاک مارکیٹ بھی موو کر جائے گی۔ چلیں جی سارے رونے دھونے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ تو رینج باؤنڈ ہماری مارکیٹ تھی آج، سچویشن آپ کو پتا جو چیزیں چل رہی ہیں بجٹ کی وجہ سے، امریکہ اور ایران کی وجہ سے، یہی دو چیز بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑا جو اس کو کہہ سکتے ہیں امپیکٹ رکھتی ہیں سٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ اس وجہ سے انڈیکس کی جو حالات ہیں، جو سچویشن تھی مارکیٹ تھی، وہ ایسی تھی۔ تو انہی چیزوں کو چلتے جو انڈیکس کی آج اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی 560 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آج ہائی لیول دکھایا 603 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,71,624 کا۔ انڈیکس کا لو لیول آج 1231 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,69,790 پہ رہا، اور یہی لیول کل آپ کو بتا دیا تھا ویڈیو میں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک لیول ہوگا 1,69,500 والا۔ اس کو اگر ہمارا انڈیکس ہماری مارکیٹ سسٹین کرتی ہے تو پھر انشاءاللہ آگے 1,75 تک آپ موو دیکھ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ سپورٹ اگر بریک ہوتی ہے تو پھر 1,68,000 تک ہمارا انڈیکس نیچے جا سکتا ہے اور 2-3 دن وہاں پہ رول سکتا ہے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو 831 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,70,190 پہ رہی۔ والیوم 163 ملین کے ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم ٹی وی ایل میں جنریٹ ہوئے، اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ڈی سی ایل رہا، ایس پی ایس ایل، بیکو، پی ٹی سی، ٹی پی ایل، سنرجی، ڈبلیو ٹی ایل، کے الیکٹرک اور مہانا انویسٹمنٹ ای ٹی ایف۔ مارکیٹ سمری اگر دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 183 رہیں، ڈکلائنر 267 رہیں، انچینج 113 رہی۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,59,000 رہی، ویلیو رہی 23,75 کروڑ اور والیوم 551 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر میں پازیٹیو سائڈ پہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ کمرشل بینکس نے لوز کیے۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر رہا، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیاں، فارماسیوٹیکل۔ ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو سسٹم نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، پھر ایم سی بی، ای فرڈ، ایچ کار، پی ٹی سی۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، یو بی ایل، ایم ای بی ایل، اینگرو، ہپکو، پی پی ایل، ایچ بی ایل، ایم بی پی نے۔ اور ایچ کار کو دیکھ کے یاد آیا، کافی بھائیوں کے میسج آ رہے تھے کہ ایچ کار میں کوئی خبر ہے،
تو ایچ کار کی اگر بات کریں تو ایچ کار کی کوئی خبر تو سامنے نہیں آئی. وہی دبی دبی جو بھائی پوچھ رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے مجھے کچھ بھائی کہ اس کے ڈی لسٹ ہونے کی خبریں ہیں، تو وہ تو سامنے کوئی نہیں آئی ابھی تک. تو وہ افواہیں ہی ہیں یا پھر دبی دبی آوازیں ہیں. ادروائز اگر ایچ کار کی بات کریں تو اوور بارڈ زون میں یہ داخل ہو چکا ہے. آج کے سیشن کا فیپلی بھی دیکھیں تو ون مین آرمی پھر انشورنس کمپنیاں ہی رہیں. بینکس نے آج سیلنگ کی ہے 0.92 ملین کی، بروکر نے 2 ملین کا سیل کیا، کمپنیز نے 0.63 کا بائی کیا، 1.25 ملین کا فورن کارپوریٹس نے سیل کیا، انڈیویجولز کی بائنگ کا 0.5 ملین کی، تقریباً $4.25 ملین کا انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا. میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 1.36 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.03 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 0.26 ملین کا، اور اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.39 ملین کی. میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں 1.78 ملین کا. اس کے بعد 0.5 ملین کا کمرشل بینکس کو انہوں نے سیل کیا، اور باقی کو ایسا بہت بڑی سیلنگ ان کی نہیں ہے. 0.81 کا انہوں نے سیل کیا آل ادر سیکٹر میں، اور آل ادر سیکٹر میں بہت سارے سیکٹر آتے ہیں، لہٰذا اس کو آپ بڑی سیلنگ نہیں کہہ سکتے. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی بڑی بائنگ نہیں ہے کسی بھی سیکٹر میں. انڈیویجولز کو بھی دیکھیں تو انڈیویجولز نے بھی 1 ملین تک بھی کسی بھی سیکٹر میں کام نہیں کیا. 0.5 ملین کا سیمنٹ بائی کیا، 0.5 ملین کا آل ادر سیکٹر کو بائی کیا، 0.25 ملین کا کمرشل بینکس کو، اور 0.40 ملین کا پاور جنریشن کو. تمام ہی اداروں کو دیکھ لیں، کمپنیز دیکھ لیں، بروکر کو دیکھ لیں، بینکس دیکھ لیں، کسی نے بھی کھل ڈل کے کام نہیں کیا. آج آ کے جو 3-4 ملین کا کام کیا گیا انشورنس کمپنیوں کی طرف سے، وہ بھی ڈیٹ مارکیٹ میں کیا گیا. تو آج کی جو یہ ساری تقریر تھی، یہ جو گلا خشک کیا ہے، اس کا اختتام اسی سوال پہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کس چیز پر موو کرے، اور آگے کوسچن مارک آپ چھوڑ دیں اس پہ. آپ بھی مجھے بتائیں کہ ہماری سٹاک مارکیٹ کس چیز کے اوپر موو کرے. باقی دکانداری سب نے چمکانی ہے، کسی نے انویسٹمنٹ کے نام پہ چمکانی ہے، کسی نے ڈے ٹریڈ کے نام پہ چمکانی ہے، تو چمکاتے رہیں. بہرحال جو بھی انشاءاللہ کوئی اچھی چیز نظر آئی، جیسے کہ کل آپ کو این ایم ایل کا بتایا تھا، اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول دیے تھے آپ کو، آج الحمدللہ 2-3 روپے کے پروفٹ کے اوپر ہی این ایم ایل موو کرتا رہا. باقی بھی انشاءاللہ کوئی سٹاک ہوا جس کے لیولز اچھے ہوئے تو انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. بیک اپ چینل کا لنک بھی نیچے پیسٹ کر دیا. اور بیک اپ چینل صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بیک اپ چینل ہے، جو بھی ڈیلی مٹیریل انفارمیشن آتی ہیں یا کسی سٹاک کی فائنینشیل ریزلٹ آتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ان چیزوں کو بھی ایکسپلور کیا جاتا ہے اس چینل کے اوپر. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.